عشق پرزم بائی سیم آصف، ایپیسوڈ نمبر 32، لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 2۔ ایک مہینے بعد آج سب بچوں کی مہندی کا دن تھا اور پوری خاندادہ فیملی بہت خوش تھی۔ زویا اور اس کے بچے بھی اس فنکشن میں شامل تھے۔ مہندی کا فنکشن بہت چھوٹا سا رکھا گیا تھا، اس لیے اس میں گھر والوں کے ساتھ ساتھ کچھ خاص لوگ ہی بلائے گئے تھے، جن میں کچھ ایک تو سیاستدان، ایک تو بزنس مینس اور ملیشیا کی ڈان لیڈی کلر اور ان کی پوری فیملی موجود تھی۔ سب لوگ وقت پر خانزادہ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ مہندی کا فنکشن خانزادہ ہاؤس کے لان میں کیا گیا تھا اور یہ فنکشن خاص طور پر سنان کی طرف سے تھا۔ سب لوگ لان میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے جب ہمارے پیارے دولہا دلہن کی انٹری ہونا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے عائشہ اور حنان لان میں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ عائشہ نے لائٹ گرین اور یلو رنگ کے امتزاج کی شارٹ شرٹ اور شلوار پہنی تھی، بالوں کو چٹیاں بنائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ حنان نے اس سے میچنگ کرتے وائٹ شلوار کے اوپر یلو قمیص اور لائٹ گرین رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنی تھی۔ دونوں ہی ایک ساتھ چلتے سیدھے آ کر اسٹیج پر یلو گرین رنگ کے امتزاج والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ پھر روہیل اور حور لان میں داخل ہوئے۔ حور نے ڈارک گرین رنگ کا لہنگا چولی پہنا تھا، جبکہ روہیل نے ڈارک گرین رنگ کی شلوار قمیص کے اوپر گولڈن ویسٹ کوٹ پہنی تھی۔ وہ دونوں ہی آتے عائشہ اور حنان سے ایک صوفہ چھوڑے سفید رنگ کے صوفے پر بیٹھے، جس کے ارد گرد ڈارک گرین اور گولڈن رنگ کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ پھر عارف اور علیحہ لان میں داخل ہوئے۔ علیحہ نے اورنج اور مہندی رنگ کے امتزاج کا شرارہ اور شارٹ شرٹ پہنی تھی، جبکہ عارف نے مہندی رنگ کی شلوار قمیص کے اوپر اورنج ویسٹ کوٹ پہنی تھی۔ پھر وہ دونوں بھی آتے اسٹیج پر روہیل اور حور کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھے، جس کے ارد گرد اورنج اور مہندی رنگ کی سجاوٹ تھی۔ پھر زوبیہ اور برہان لان میں داخل ہوئے۔ زوبیہ نے بلو اور ریڈ رنگ کی میکسی پہنی تھی، جبکہ برہان نے بلو رنگ کی شلوار قمیص کے اوپر ریڈ رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنی تھی۔ وہ دونوں سیدھا چلتے آ کر اسٹیج پر عارف اور علیحہ کے برابر والے صوفے پر بیٹھے تو عائزہ اور ارمغان لان میں داخل ہوئے۔ عائزہ نے لائٹ پنک اور پرپل رنگ کے امتزاج کا غرارہ اور شارٹ فراک پہنی تھی، جبکہ ارمغان نے پرپل رنگ کی شلوار قمیص کے اوپر لائٹ پنک رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنی تھی۔ وہ دونوں بھی سیدھا آتے زوبیہ اور برہان کے برابر والے صوفے پر بیٹھے۔ تبھی وفا اور پرزم لان میں داخل ہوئے۔ وفا نے سفید رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا، جس کے اوپر شیشے سے کام کیا گیا تھا۔ ڈارک پرپل سادی سی شارٹ چولی پہنے، گولڈن بالوں کی فرنچ ٹیل بنائے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ جبکہ پرزم نے وائٹ شلوار قمیص کے اوپر ڈارک پرپل رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے گزب ڈھا رہے تھے۔ پھر وہ دونوں سیدھا جاتے حنان اور عائشہ کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھے تو زرمینہ بیگم، طائمہ اور روبینہ نے ان سب کی نظر اتاری، جبکہ باقی سب لیڈیز نے کامدار شلوار قمیص پہنی تھی اور مردوں نے سادی کاٹن کی شلوار قمیص اپنی اپنی بیگم سے میچنگ کرتے پہنی تھی۔ پورا لان روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ سب لوگ اس فنکشن میں خوب مزے کر رہے تھے، مگر فنکشن میں کوئی ایسا بھی تھا جو اسٹیج پر بیٹھے دولہا دلہن کو دیکھ کر نہ صرف غصہ تھا بلکہ اسے اس شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ سب بچوں کے اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد کیمرہ مینز تصویریں لینے لگے، تبھی طائمہ صفا کے پاس آئیں۔ صفا بیٹا، وہ مہندی والا تھال لے آؤ، رسم شروع کرتے ہیں۔ جی طائمہ، میں لے کر آتی ہوں۔ طائمہ کی بات سنتے صفا مسکراتی بولی اور خانزادہ ہاؤس کے اندر کی جانب چلی گئی، جبکہ باقی سب ابھی بھی لان میں بیٹھے تھے کہ تبھی اچانک زحا کے ماں باپ لان میں داخل ہوئے۔ اپنے ماں باپ کو لان میں دیکھتے زحا حیران ہوئی، پھر بھاگ کر اپنے ماں باپ کے سامنے آ گئی تو ان دونوں نے زحا کو پیار کیا۔ ہمیں معاف کر دے زحا، پیسے کی لالچ نے ہمیں اندھا کر دیا تھا، ہم اپنی بچی کی خوشیاں دیکھ ہی نہیں سکے۔ زحان کی موت کا سننے کے بعد ہم دونوں کو لگا کہ دنیا ہی ختم ہو گئی ہے، مگر پھر وفا نے ہمیں زحان کے کارنامے دکھائے تو ہم تیرے پاس چلے آئے۔ بیٹا، تو کھو چکے تھے، بیٹی نہیں کھو سکتے، اب اتنی ہمت نہیں ان بوڑھی ہڈیوں میں۔ امی ابو، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوشی ہے آپ لوگ میرے پاس واپس آ گئے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی بات سنتے زحا روتے بولی اور پھر ان کے گلے لگی تو روبینہ نے آگے بڑھتے زحا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ امی، یہ میری ساس ہیں اور علیان سے تو آپ مل چکی ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں، آئیں آپ بھی مہندی کے فنکشن میں شامل ہو جائیں۔ زحا کی بات سنتے زحا کی ماں روبینہ کو دیکھتے بولی تو روبینہ نے فوراً جواب دیا، پھر انہیں لیتی زرمینہ بیگم اور طائمہ کے پاس آئی اور سب سے ملوانے لگی۔ میں زحا کے لیے بہت خوش ہوں، زار آج اس کی بھی فیملی کمپلیٹ ہو گئی۔ کاش آج میری امی بھی یہاں ہوتی اور میرے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مہندی لگاتی۔ صفا جان روتے نہیں ہیں، شاید اسی میں اللہ کی کوئی بہتری ہو۔ صفا زحا کے چہرے پر خوشی کی چمک دیکھتے مسکراتے ہوئے نم لہجے میں بولی تو زرخان نے فوراً جواب دیا، جس پر صفا نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر مہندی کی تھال لے جاتے اسٹیج پر رکھی تو وفا نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا،
مما آپ رو رہی ہیں؟ نہیں بچہ، بس تمہارے نانوں کی یاد آ گئی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی اور تم دونوں بہن بھائی کو اپنے ہاتھ سے مہندی لگاتی۔ اچھا چھوڑیں، یہ سب سینٹی نہ ہو، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ صفا کی آنکھوں میں نمی دیکھتے وفا فوراً بولی تو صفا نے مسکراتے جواب دیا، جس پر وفا ہلکا سا مسکرائی اور پھر فوراً بولی تو صفا نے پریشانی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کیسا سرپرائز وفا؟ جب آئے گا تب دیکھ لینا، ابھی بتاؤں گی تو سرپرائز کا مزہ نہیں آئے گا۔ کوئی حال نہیں تمہارا وفا؟ صفا کے سوال پر وفا فوراً بولی تو صفا مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی بولی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ وفا نے مسکراتے ہوئے رمیش کو اشارہ کیا تو رمیش نے ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد واپس آیا تو وفا مسکراتی ہوئی اٹھتی صفا کے پاس آئی۔ مما آپ کا سرپرائز ریڈی ہے، چلیں۔ وفا کی بات سنتے صفا پریشان ہوئی، جبکہ باقی سب مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ لان کی انٹرنس پر آئے۔ لان کی انٹرنس پر کھڑی شخصیت کو دیکھ کر جہاں باقی سب حیران ہوئے، وہیں صفا نے آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع کیا۔ صفا کی شکل دیکھ کر وفا مسکراتی ہوئی صفا کے پاس آئی۔ مما میں انہیں کب سے ڈھونڈ رہی تھی، مگر مجھے پورا اٹلی کھنگالنے کے بعد بھی یہ کہیں نہ ملی، اور سب سے بڑی بات یہ بھی تھی کہ میں نے آج تک انہیں دیکھا ہی نہیں تھا، نہ کبھی ریئل میں اور نہ کبھی تصویر میں۔ پھر مجھے میرے ایک خبری نے بتایا کہ یہ پاکستان آ چکی ہیں، تو میں انہیں ڈھونڈتی ہوئی اس گھر پہنچی جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور مجھے یہ وہیں پر مل گئیں۔ امی آپ پاکستان کیسے آئیں؟ وفا کی پوری بات سنتے صفا روتی ہوئی اپنی ماں نازنین کی طرف دیکھتی بولی تو انہوں نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ تمہاری شادی کے بعد ہاشم نے مجھے طلاق دے دی کیونکہ اسے بزنس میں لاس ہو گیا تھا۔ تمہارا اٹلین شہزادہ وقت رہتے تمہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں اس بات پر بہت خوش تھی، اور اس جاہل سے میری بھی جان چھوٹ گئی تھی۔ میں نے بھی شکر ادا کیا اس بات پر۔ تو امی آپ میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ آئی تھی صفا، مگر تب تک تم لوگ اٹلی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کہاں گئے، کیسے ہو، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس لیے میں پھر واپس پاکستان آ گئی اپنے گھر۔ اور پھر ایک دن میرے گھر ایک لڑکی آئی جو شکل و صورت میں ہو بہو زرخان جیسی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی میں چلوں۔ بس پھر میں یہاں وفا کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آ گئی۔ نازنین کی بات سنتے صفا نم آنکھوں سے بولی تو نازنین نے فوراً جواب دیا، جس پر زرمینہ بیگم آگے بڑھی۔ اچھا کیا آپ نے جو آ گئی، اب اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مہندی لگائیں گا۔ چلیں آ جائیں، اندر چلیں۔ زرمینہ بیگم کی بات سنتے نازنین ہاں میں سر ہلاتی سب کے ساتھ اندر بڑھی تو صفا نے ارمغان، عائشہ اور برزم کو اشارہ کیا، جس پر تینوں اسٹیج سے اٹھتے صفا کے پاس آئے۔ جی مما۔ امی یہ میرا بیٹا ہے ارمغان، اور یہ میری بہو ہے عائشہ، اور یہ میرا داماد ہے برزم، اور بچوں یہ میری امی ہیں، تم لوگوں کی نانو نازنین۔ ارمغان صفا کے پاس پہنچتا بولا تو صفا نے مسکراتے فوراً تعارف کرایا، جس پر نازنین نے مسکراتے ان تینوں کو پیار کیا۔ صفا تمہاری بیٹی تو پیاری ہی ہے، مگر بہو بھی تم ٹکر کے لائی ہو، اور داماد بھی تمہارا بہت پیارا ہے، اور نانو کیا میں پیارا نہیں؟ ارے تم تو نانو کے لاڈلے ہو، تمہیں تعریف کی ضرورت ہی نہیں۔ نازنین برزم اور عائشہ کو پیار کرتی بولی تو صفا ہلکا سا مسکرائی۔ تبھی ارمغان آگے بڑھتا بولا تو نازنین نے اسے بھی پیار کرتے بولی، جس پر ارمغان مسکراتا نازنین کے گلے لگا۔ چلو بچوں اسٹیج پر بیٹھو، دادو کہہ رہی ہیں رسم شروع کریں۔ اوکے مما، چلیں بیگم۔ صفا کی بات سنتے ارمغان مسکراتے بولا اور پھر عائشہ کا ہاتھ اپنے بازو پر رکھتے اسے لیتے اسٹیج پر چڑھا۔ پھر مہندی کی رسم شروع ہوئی۔ سب سے پہلے عائشہ اور حنان کی رسم کی گئی، جسے زرمینہ بیگم اور دائمہ نے شروع کیا۔ پھر وفا اور برزم کی رسم کی گئی، جسے زرمینہ بیگم اور نازنین نے شروع کیا۔ پھر رحیل اور حور کی رسم کی گئی، جسے زرمینہ بیگم اور روبینہ نے شروع کیا۔ پھر عارف اور علیحہ کی رسم کی گئی، جسے زرمینہ بیگم اور تبسم نے شروع کیا۔ پھر عائشہ اور ارمغان کی رسم کی گئی، جسے نازنین اور ساجدہ بی بی نے شروع کیا۔ پھر زوبیہ اور برہان کی رسم کی گئی، جسے زرمینہ بیگم اور ساجدہ بی بی نے شروع کیا۔ سب کی رسم کرنے کے بعد کھانا کھول دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ ڈانس فلور پر آ گئے، سب لڑکے ایک طرف جبکہ سب لڑکیاں دوسری طرف کھڑی ہوئیں، اور ڈانس کا کمپٹیشن شروع ہوا۔ سب سے پہلے لڑکوں نے ڈانس شروع کیا، وہ سب ڈانس کر کے سائڈ ہوئے تو لڑکیوں نے ڈانس کیا، جبکہ باقی سب بڑے ڈانس فلور کے گرد رکھے صوفے پر بیٹھے تالیاں مارتے رہے۔ آخر خانزادہ فیملی کے سر سے غم کے بادل ہٹ گئے تھے، اور اب ان کی جگہ خوشیوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ آخرکار ان سب کی خوشیاں انہیں واپس مل گئی تھیں، اور ڈاک ورلڈ میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی تھی، ایک پولیس آفیسر اور ایک ڈون کی ایک ساتھ نہ صرف رہنے کی بلکہ ایک خوشحال اسبداجی زندگی گزارنے کی۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اس دنیا کے پہلے میاں بیوی تھے جو ایک دوسرے کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، مگر ایجنٹ زی کو لیڈی بیسٹ نہیں مل رہی تھی، ایسا ایجنٹ زی نے ISI میں کہا تھا، جبکہ لیڈی بیسٹ اس کے ہی گھر میں موجود تھی، اور لیڈی بیسٹ کو ایجنٹ زی نہیں مل رہا تھا جو اس کی جان کا دشمن تھا۔ یہ بات
اس نے ڈارک ورڈ میں پھیلائی تھی۔ دونوں ٹیموں کی باری باری ڈانس کرنے کے بعد دونوں ٹیمیں آمنے سامنے اسٹیج پر اکٹھے کھڑی ہوئیں۔ لڑکیوں کی ٹیم لیڈر وفا تھی جبکہ لڑکوں کا ٹیم لیڈر برزم تھا اور دونوں ہی آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر گانا شروع ہونے پر انہوں نے باری باری اسٹیپ کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلے سارے لڑکے آگے بڑھے۔ یو پیپل ان دا ہاؤس۔ پھر ساری لڑکیاں آگے بڑھیں۔ دس از اے ٹریبیوٹ ٹو دا ورڈ آف لو۔ پھر برزم آگے بڑھا اور اس نے اسٹیپ کرنا شروع کیا۔ تیری آنکھوں کے متوالی کاجل کو میرا سلام۔ پھر برہان آگے بڑھا اور اس نے اسٹیپ کیا۔ زلفوں کے کالے کالے بادل کو میرا سلام۔ پھر ارمغان نے آگے بڑھتے اسٹیپ کیا۔ تیری آنکھوں کے متوالی کاجل کو میرا سلام۔ پھر حنان نے آگے بڑھتے اسٹیپ کیا۔ زلفوں کے کالے کالے بادل کو میرا سلام۔ پھر روحیل آگے بڑھتا اسٹیپ کرنے لگا۔ گھائل کر دے مجھے یار تیری پائل کی جھنکار۔ پھر عارف آگے بڑھا اور اس نے اسٹیپ کیا۔ ہے سونی سونی تیری سونی ہر ادا کو سلام۔ پھر سب لڑکے اکٹھے فلور کے سینٹر میں کھڑے ہوتے اسٹیپ کرنے لگے جبکہ ساری لڑکیاں سائڈ میں کھڑی انہیں دیکھ دیکھ کر منہ بنا رہی تھیں۔ سلام عشق 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 سلام عشق۔ پھر سب لڑکیاں آگے بڑھی اور لڑکوں کو ہٹاتی ان کی جگہ کھڑی ہوئیں تو وفا نے آگے بڑھتے اسٹیپ کرنا شروع کیے۔ ہو تیری مستانی انجانی باتوں کو میرا سلام۔ پھر زوبیہ آگے بڑھتی اسٹیپ کرنے لگی۔ رنگوں میں ڈوبی ڈوبی راتوں کو میرا سلام۔ پھر عائزہ آگے بڑھتی اسٹیپ کرنے لگی۔ خوابوں میں کھو گئی میں دیوانی ہو گئی میں۔ پھر عائشہ نے آگے بڑھتے اسٹیپ کیا۔ ہو سونی سونی تیری سونی ہر ادا کو سلام۔ پھر سب لڑکیاں ایک ساتھ فلور کے سینٹر میں کھڑی ہوئیں اور اسٹیپ کرنا شروع کیے جبکہ اب کی بار سائڈ پر کھڑے ہو کر دیکھنے کی باری لڑکوں کی تھی۔ سلام عشق 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 سلام عشق۔ پھر حور آگے بڑھتی زحا کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی اسے فلور پر لائی اور اس کے ساتھ اسٹیپ کرنا شروع کیے۔ ہو تیرے ہتھاں وچ مہندی کا رنگ کھلا ہے۔ تو علیحہ بھی آگے بڑھتی زحا کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی بولی تجھے سپنوں دا چنگا محبوب ملا ہے۔ پھر وفا آگے بڑھتی علیان کو فلور پر زحا کے پاس لے آئی اور اسٹیپ کرنا شروع کیے۔ تیری بنو پیاری پیاری ساری دنیا سے نیاری۔ پھر زوبیہ نے آگے بڑھتے اسٹیپ کیا۔ اسے ڈولی میں تو لے جا ڈولیا ڈولیا۔ پھر علیان زحا کے قریب آتا اس کے گرد گول گول گھومتا گانے کے لیرکس گاتا زحا کے شرم سے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ تیری میری نظر جو ملی پہلی بار ہو گیا تجھ سے پیار۔ دل ہے کیا جہاں بھی تجھ پہ نثار۔ میں نے تجھ پر کیا اعتبار۔ پھر وفا نے زحا کو کندھا مارتے اشارہ کیا تو زحا بھی مسکراتے علیان کو دیکھتے لیرکس گانے لگی اور سب کے ساتھ مل کر اسٹیپ بھی کرنے لگی۔ ہو میں بھی تو تجھ پر مر گئی دیوانہ پن کیا کر گئی۔ میری ہر دھڑکن بےتاب ہے پلکوں وچ تیرا خواب ہے۔ پھر باقی لڑکے بھی علیان کے پاس آتے کھڑے ہوئے تو سب نے ایک ساتھ اسٹیپ کیا۔ ہو جان سے بھی پیاری پیاری جانیاں کو سلام۔ سلام عشق سلام عشق 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 سلام عشق۔ پھر سب لڑکے لڑکیوں نے اکٹھے ہو کر کپلز کی صورت میں اسٹیپس کرنا شروع کیے۔ ہو سلام عشق عشق سلام عشق۔ ڈانس ختم ہونے پر سب نے تالیاں بجائیں اور پھر مہندی کا فنکشن اختتام کو پہنچا تو سب لوگ آتے صوفوں پر بیٹھے۔ پھر ویٹرز نے انہیں پانی پلایا تو ادا مسکراتی برزم کے پاس آئی۔ کتنی غلط بات ہے سب، تم نے میری بہو کو دھوکہ دیا۔ میں یہاں تمہیں ڈانٹ لگانے آئی ہوں، تم نے میری بہو کو چھوڑ کر اس ٹون سے شادی کر لی، بہت غلط بات ہے۔ ادا کی بات سنتے سب لوگ پریشان ہوئے مگر پھر ادا کے وفا کی طرف اشارہ کرنے پر برزم نے ایک آئی برو جھکائی۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں مجھے صرف پری ہی بہو کے طور پر چاہیے۔ میری بچی سارے فنکشن میں ایک کونے میں بیٹھی رہی، ڈانس بھی نہیں کیا اس نے۔ اب چلو اٹھو جاؤ میری بہو کے ساتھ ڈانس کرو، مجھے یہ گندی بہو نہیں اچھی والی بہو چاہیے۔ ادا کی بات سنتے سب نے کہکا لگایا۔ پھر برزم اٹھتا پری کے پاس آیا تو پری بھاگتے ہوئے شادل کے پیچھے چھپی۔ بابا یہ گندا ہے، اسے کہہ دے میں اب اس سے نہ شادی کروں گی نہ اس کے ساتھ ڈانس کروں گی، رہے اس گندی ٹون کے ساتھ۔ دیکھنا جب وہ اس کا سیخ کباب بنائے گی نا پھر اسے پری یاد آئے گی، مگر تب تک پری بھی اس کے پاس نہیں ہوگی، میں بھی کسی اور سے شادی کر لوں گی، دیکھنا آپ۔ برزم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پری نے شادل کی شلوار کو ٹائٹلی پکڑا تو شادل نے جھک کر اسے گود میں اٹھایا جس پر پری منہ موڑتے غصے سے بولی تو پریزے اور پریشے سمیت سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ سوری پری، اس نے مجھ سے گن پوائنٹ پر شادی کر لی ہے، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔
پلیز معاف کر دو، چھوڑو ناراضگی، آؤ ہم ڈانس کرتے ہیں۔ برزم کی بات سنتے پری نے منہ بناتی پریزی کو دیکھا، جس پر پریزی نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تو پری مسکراتی ہوئی شادل کی گود سے نیچے اتری اور پھر برزم کا ہاتھ پکڑتی فلور پر گئی اور برزم کے ساتھ ڈانس شروع کیا تو سب لوگ ہنسنے لگے۔ اپنے سب بچوں کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر سرمنہ بیگم نے انہیں تعمر خوشیوں اور اچھے نصیب کی دعا دی اور پھر 2 رکعت شکرانے کی نفل ادا کرنے کے لیے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ 1 سال بعد ایجنسی پچھلے 1 سال سے آپ لیڈی بیسٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیا پروگریس ہے؟ اس مشن میں ابھی تک آپ ایک عورت کو نہیں ڈھونڈ سکے، حد ہے۔ میں آپ کو بہت قابل اور ہونہار ایجنٹ سمجھتا تھا، باقی مشنز میں آپ ہمیشہ A1 رہے ہیں، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مشن میں آپ بالکل زیرو ہیں۔ مجھے اگلے 2 ہفتوں میں اس مشن کی رپورٹس اپنے ڈیسک پر چاہیے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر اس عورت میں ایسا کیا ہے جو وہ ابھی تک ہمارے اتنے قابل ایجنٹ کو چکمہ دیتی آ رہی ہے۔ سوری سر، میں اگلے مہینے تک آپ کو رپورٹس جمع کروا دوں گا۔ یہ بات آپ پچھلے 5 مہینے سے کہتے آ رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کو وہ اگلا مہینہ جلد آ جائے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ ISI کے ہیڈ کوارٹر میں ایجنٹ سی برزم بہرام خانزادہ اور ISI کے ہیڈ حشام ریاض شیخ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اپنے ہیڈ کی بات سنتے ایجنٹ سی نے فوراً رضامندی ظاہر کی۔ پھر اپنے ہیڈ کی بات سنتے اور جانے کے آرڈرز ملتے ایجنٹ سی اپنے ہیڈ کو سلیوٹ کرتا ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلا اور اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ آج کی اس کی یہ میٹنگ کچھ خاص اچھی نہ گئی تھی۔ وجہ وفا کو ISI سے بچانا تھا اور ان سب باتوں سے انجان بننا تھا۔ سوری سر، میں آپ کا ہر مشن پورا کروں گا اور آپ سے اور اس ملک سے کبھی غداری نہیں کروں گا، مگر میں اس عورت کو بھی آپ کے حوالے نہیں کروں گا جو پچھلے 25 سالوں سے میرے دل کی رانی ہے اور اب تو وہ میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ میں کیسے اس عورت کو خود سے دور کر دوں، آپ کے حوالے کر دوں، جو عورت اپنی پرواہ کیے بنا میرے عشق میں خود کو فنا کرنے چلی تھی۔ میں مر جاؤں گا مگر کبھی آپ کو لیڈی بیسٹ کا پتہ نہیں دوں گا۔ یہ ایک ایجنٹ کا عہد نہیں بلکہ ایک شوہر، ایک عاشق اور ایک باپ کا وعدہ ہے۔ مجھے معاف کریے گا سر۔ برزم گہری سانس لیتا آسمان کی طرف دیکھتا بس سوچ ہی سکا، منہ سے بولنے کی ہمت نہ کی، کیونکہ وہ اس وقت جہاں کھڑا تھا وہاں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً دیواروں کے بھی کان ہوتے تھے اور وہ کبھی چاہ کر بھی اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کی ماں کا پول نہیں کھول سکتا تھا۔ ابھی برزم نے اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ فون پر بہرام کی کال دیکھتے برزم نے فوراً کال ریسیو کی۔ جی بابا، اوکے، آپ لوگ ہاسپٹل پہنچے، میں بس 5 منٹ میں ہاسپٹل پہنچ رہا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں۔ کال ریسیو کرتے برزم کان سے لگاتا بولا اور پھر بہرام کی بات سنتے فوراً جواب دیتا کال کاٹ گیا اور پھر وہاں سے تقریباً بھاگتا ہوا گاڑی تک آیا اور راکٹ کی اسپیڈ سے گاڑی چلاتے ہاسپٹل پہنچا۔ برزم جیسے ہی ہاسپٹل میں داخل ہوا تو وفا سامنے ہی ویل چیئر پر بیٹھی غصے سے برزم کو گھور رہی تھی۔ وفا جان، میں نے تم سے کہا تھا برزم، مجھے وقت پر تم میرے پاس چاہیے ہو۔ ہاں تو میں آ گیا ہوں نا، شٹ اپ۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم تب تک اپنے بچے کا چہرہ نہیں دیکھو گے جب تک مجھے ہوش نہ آ جائے، اور اگر تم نے بچے کا چہرہ دیکھا تو میں سچ کہہ رہی ہوں، حشام ریاضی شیخ کو جا کر میں خود ساری حقیقت بتاؤں گی، پھر بھگتنا تم انجام۔ وفا کو دیکھتے برزم فوراً بولا تو وفا غصے سے اس کی بات کاٹتی بولی، جس پر برزم نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے جواب دیا تو وفا غصے سے گہری سانسیں لیتی اسے سزا سنا گئی اور ناچارو چار برزم کو وفا کی سزا قبول کرنی پڑی، مگر اس کے بعد بھی وفا کا غصہ ختم نہ ہوا۔ وہ جاتے جاتے برزم کو اس کے ہیڈ کے نام سے دھمکا کر بھی گئی اور اپنے ہیڈ کا نام سنتے ہی برزم نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اب تو وہ چاہ کر بھی وفا کی سزا بھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایسے میں اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑتا اور برزم سے زیادہ کوئی بھی اتنے اچھے سے نہ جانتا تھا کہ وفا اپنی زبان اور کام کی پکی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وفا کا آپریشن مکمل ہوا اور اسے اور بیبی کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وفا اور برزم کے گھر ایک ننھی پری نے جنم لیا تھا جو حسن میں اپنی ماں جیسی جبکہ آنکھوں سے اپنے باپ جیسی تھی۔ اس کی عیش گرے آنکھیں اس کے حسن پر بہت جچتی تھی۔ سب نے اس ننھی پری کا اپنی فیملی میں ویلکم کیا تھا، مگر وفا کی سزا کے مطابق برزم نے اسے ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا۔ وفا کے ہوش میں آنے کے بعد ادا نے اس کی ننھی پری کو اس کی گود میں دیا اور پھر وفا کو اشارے کرنے پر برزم نے بھی اپنی پری کو دیکھا تھا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ مل کر اپنی ننھی پری کو اس دنیا میں ویلکم کیا تھا اور اسے انشا برزم خانزادہ کا نام دیا تھا۔ اپنا نام سن کر وہ ننھی پری اپنی ماں کی گود میں ہی مسکرائی تھی۔ سب لوگوں کو اس کی ہنسی بہت کیوٹ لگی تھی، مگر سب اس بات سے انجان تھے کہ انشا برزم خانزادہ صرف اپنی ماں جیسا حسن لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، اس میں اپنی ماں کے جیسا غصہ اور حکمرانی کرنے کا جذبہ بھی موجود تھا، اور اس وقت کی مسکراہٹ کیوٹ نہیں بلکہ شیطانی تھی۔ انشا برزم خانزادہ اس دنیا میں ایک مقصد سے بھیجی گئی تھی اور آنے والے وقتوں میں انشا برزم خانزادہ اپنی ماں کی طرح نہ صرف ڈاک ورلڈ کی ڈان بننے والی تھی بلکہ پورے ڈاک ورلڈ پر حکومت کرنے والی تھی۔ ختم شد۔